یہ بتائیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ پیغمبر نبوت ملنے سے پہلے نبوت کے متلاشی نہیں ہوتے، یہ کوئی اکتسابی منصب نہیں ہے کہ وہ سرگرداں ہوں۔ کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ الجھن بھی حل کریں کہ پھر قرآن مجید کے یہ بیانات کیسے وہی جو آپ نے ایک موقف بیان کیا قرآن کی روشنی میں اس کی تائید کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کے واقعہ ذکر ہے کہ وہ سورج اور چاند کے اوپر غور و فکر کر رہے تھے، ان کو کس نے بنایا، گویا ایک پہلے سے عمل شروع ہوا ہے اور اس کے بعد ان کو پیغمبری دی گئی ہے۔ تو یہ غور و فکر کا عمل تو وہاں پہلے سے شروع ہوا۔ یہ کوئی غور و فکر کا عمل نہیں تھا، قرآن مجید نے اس مقام کو آپ نکال کر پڑھیے، آگے جا کے خود واضح کر دیا ہے کہ یہ در حقیقت ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جانے والا استدلال تھا، یعنی انہوں نے اس طرح سے اپنی قوم پر حجت قائم کی۔ اس کی ذرا تشریح آپ استاد امام کی تدبر قرآن میں دیکھیے، اس کی ذرا شرح و وضاحت میری تفسیر البیان میں پڑھیے تو آپ پر یہ واضح ہوگا کہ یہ در حقیقت اس نوعیت کی کوئی چیز تھی نہیں، وہ پیغمبری کے منصب پر فائز ہو چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے استدراج کا طریقہ اختیار کر کے اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ تم کن چیزوں کی پوجا کر رہے ہو۔ اس میں جو سوالات کیے ہیں انہوں نے، یا جس طرح کا انہوں نے ایک تاثر کا اظہار کیا ہے، وہ دعوت ہے، وہ حجت ہے، وہ استدلال ہے۔ ذرا اس کو پڑھیے، پھر آپ پر یہ حقیقت واضح ہوگی۔ ظاہر ہے کہ میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو پھر مجھے ان آیات کو آپ کے سامنے رکھ کر یہ بتانا پڑے گا کہ وہاں کیا محل ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ خود قرآن مجید نے آگے جا کر اسی مقام پر یہ بات واضح کر دی ہے کہ تلک حجتنا، یہ در حقیقت وہ استدلال تھا جو ہم نے ابراہیم کو سکھایا تھا۔ تو یہ کوئی غور و فکر کے مراحل نہیں ہے جو وہاں قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ یہ غور و فکر کے مراحل ہے۔ تو غور و فکر کے مراحل کیا اس معاملے میں ہے کہ وہ پیغمبری طلب کر رہے ہیں، یعنی شرک کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں اور چیزوں کے معاملے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ حج کرنے کے لیے گئے، نبوت سے پہلے حج کرنے کے لیے گئے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس حج میں آپ نے کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر بعض چیزیں واضح تھیں، بعض چیزوں کے بارے میں سوالات بھی ہوں گے، ممکن ہے کچھ تردد بھی کبھی پیدا ہوا ہو۔ تو یہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے کہ اب پیغمبر کوئی سوچنے سمجھنے والی ہستی نہیں ہوتا۔ میں نے یہ گزارش کی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں لوگ مراقبے کرتے ہیں، میڈیٹیشن کے مراحل سے گزرتے ہیں، جس طرح اپنے باطن میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے کوئی شاعر ہے، کوئی ادیب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ملکہ عطا کیا ہے، وہ اپنی اس صلاحیت کی نشو و نما کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو زیر بحث ہیں۔ یہ چیز زیر بحث ہے کہ پیغمبر سوچتا نہیں، غور و فکر نہیں کرتا، کوئی تردد نہیں پیدا ہوتا اس کے سامنے بت پوجے جا رہے ہیں تو کیا اس کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرک نہیں کیا، کبھی بت پرستی نہیں کی۔ تو یہ مجھے بتائیے کہ یہ اس کے بغیر ہی ہو گیا کہ آپ نے کسی چیز پر غور نہیں کیا ہو؟ یہ مثالیں ٹھیک نہیں ہیں کسی طرح سے بھی۔ جو سوال اٹھایا گیا تھا وہ بالکل مختلف سوال ہے۔ یہ اصل میں ہمارا وہ ذہن ہے کہ جب کسی چیز کو ہم قبول کر چکے ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ درست ثابت ہو جائے۔ اللہ کے پیغمبر کی کیا حیثیت ہے، یہ خدا کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے کس مشن کے لیے بھیجے جا رہے ہیں، کس منصب پر فائز کیے جا رہے ہیں، کہ یہ کیا بڑی ہستی ہے کہ جس کا اللہ نے انتخاب کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر دیکھیے کہ پیغمبری ہے کیا اور یہ کس طرح سے دی جاتی ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ نہ آپ کو یہ اندازہ تھا کتاب کیا ہوتی ہے، نہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ ایمانیات کی بحثیں کیا ہیں، نہ آپ نے کبھی اس کی تمنا کی تھی کہ آپ کی طرف کوئی وحی نازل کی جائے۔ یہ خود قرآن مجید کے بیانات ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن ان سب چیزوں کو استدلال کے طور پر خود پیش کر رہا ہے۔ اچھا، ہم سے بھی بتائیے گا کہ آپ نے فرمایا کہ پیغمبر کی طرف سے کوئی طلب نہیں ہوتی، پیغمبر کو یکا یک اچانک منتخب کر لیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آپ نے کیا، ہم نے ابن ہشام کی روایت میں جبریل علیہ السلام کا مکالمہ پڑھا۔ تو پھر یہ بتائیے کہ جب نبوت ملی ہے جبریل سے ملاقات کے وقت، تو پھر یہ پہلے سے سچے خوابوں کا سلسلہ جو ہے پھر یہ کیوں شروع ہو گیا تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بڑے منصب کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا نہیں، میں نے قرآن مجید سے آپ کو بتایا کہ یہ تیاری بعد میں بھی ہوتی رہی بعض ذمہ داریوں کے لیے۔ یعنی اگر فاتحہ دی گئی اور فاتحہ ایک دعا تھی اور قرآن مجید جواب دعا کے طور پر دیا جا رہا تھا، تو میں نے خود یہ عرض کیا کہ یہ دعا کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ایک سچی طلب پیدا کی۔ جب پیغمبری دے دی گئی تو اس کے بعد تربیت بھی ہوگی، اس کے بعد مختلف مراحل بھی ہوں گے۔ خود سورہ مزمل میں نے آپ کے سامنے رکھی جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ اب اللہ کی طرف گوشہ گیر ہو جائیے، اب آپ قرآن مجید کی ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں تاکہ ایک بھاری ذمہ داری جو آپ کو دی جانے والی ہے آپ اس کا تحمل کر سکیں۔ تو یہ سب معاملات بعد میں ہوں گے، ہوا کریں گے۔ ٹھیک، یہ بتائیے گا ہم صاحب کہ آپ نے فرمایا تھا کہ پیغمبر کے علم میں نہیں ہوتا، پیغمبر کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کو یہ منصب دیا جا رہا ہے، نہ اس کے ہاں کوئی طلب، آرزو، خواہش، تمنا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو مثال قرآن مجید سے ہمارے سامنے آتی ہے، وہاں تو والدہ کو جب بتا دیا گیا کہ اس بچے کو دریا میں بہا دو، تو اب تو والدہ کو بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ ہوا ہے، اور بچہ جو وہاں پہنچا ہے تو کیا اس کے علم میں نہیں آیا ہوگا کہ وہ بھی پیغمبر، یعنی بچپن سے ایک انہونا واقعہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، تو پھر یہ یکا یک پیغمبری کیسے ملی انہیں؟ یعنی یہ والدہ نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ تمہیں پیغمبر بنایا جائے گا،
10 چیزیں ہیں جو ہمارے دل میں ڈال دی جاتی ہیں، ہماری رہنمائی ہو جاتی ہے. اگر ان کی بھی رہنمائی ہوئی تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت بہت سے معاملات میں انسانوں کو ملتی رہتی ہے. وہ کوئی محسوس چیز نہیں ہوتی، یعنی اس میں ایک طرح کا ایما ہوتا ہے، ایک طرح کا اشارہ ہوتا ہے، دل کی رغبت اس جانب ہو جاتی ہے. یک بیک آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لیجئے کہ بالکل محسوس طریقے سے ان کو یہ بتا دیا گیا، تو کیا سوال پیدا ہوگا؟ وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتی ہیں، پیغمبروں کا خاندان ہے. اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر وہاں ہو چکے ہیں، تو یہ خیال کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی رہنمائی کرتے رہے ہیں، میری بھی کسی بچے کے بارے میں رہنمائی کر دی، اس میں پیغمبری کہاں سے آ گئی؟ اور اگر یہ آ چکی تھی تو پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اس کا پہلے ظہور ہونا چاہیے تھا. پھر تو انہیں جس وقت وہ چھوڑ کر جا رہے تھے اسی موقع کے اوپر گھر والوں کو جا کر کہنا چاہیے تھا کہ میرے بارے میں تو پیغمبری کا فیصلہ ہو چکا ہے، مجھے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے. اور پھر وہاں جا کے بھی اپنا تعارف اسی حیثیت سے کرانا چاہیے تھا. پھر انہیں کوئی تردد بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کس مشن پر وہ فائز کیے جا رہے ہیں. یعنی یہ کیا چیزیں ہیں میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جو لوگ پیش کرتے ہیں. ہم سب آپ کی بات سمجھ رہے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں اس موضوع کو. پیغمبر کے ہاں کوئی طلب نہیں ہوتی، پیغمبر کو یک یک نبوت دی جاتی ہے. اس حوالے سے ایک آخری سوال اور بڑا اہم سوال وہ یہ کہ ہم نے بہت ساری ایسی روایتیں سنی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ملک شام کی طرف گئے، رستے میں کوئی وہاں پر ایک خانقاہ تھی، اس میں راہب کبھی باہر نہیں آتا تھا، ایک راہب باہر آیا، بحیرہ اس کا نام تھا، اس نے اس وقت پیشن گوئی کر کے بتا دیا کہ ان کو پیغمبر بنایا جائے گا. کچھ روایتیں ایسی بھی ہیں، کہا جاتا ہے کہ بادل کا سایہ آپ پر ہمیشہ سے رہا، کبھی آپ پر کوئی اس طریقے کا ضرر نہیں آیا. تو اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پہ نبوت دی گئی تو یہ بحیرہ راہب کو پہلے کیسے پتہ چل گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اور آپ کے ساتھ یہ پہلے سے معجزانہ کام اگر ہو رہے تھے تو پھر تو سب کو پتہ چل جاتا ہوگا کہ آپ پیغمبر ہی ہیں. یعنی یہ راہب کا قصہ تو آپ بعد میں سنائیے گا. قرآن مجید خود یہ بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں آپ کی پیشین گوئی موجود تھی. یہ بتا رہا ہے کہ انہیں کہا گیا تھا کہ ایک نبی امی کی بعثت ہونے والی ہے. کتاب استثناء کی پیشین گوئی یہی ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ تمہارے بھائیوں میں تمہارے مانند ہم ایک پیغمبر مبعوث کریں گے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی قرآن مجید میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے حوالے سے بیان ہوئی ہے، اس میں آپ کا نام بھی مذکور ہے. یعنی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. پہلے میری بات سمجھیے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کے بارے میں پیشین گوئیاں بھی ہوتی ہیں. سیدنا مسیح علیہ السلام کو تو بچپن ہی میں یہ بتا دیا گیا، ان کی ماں کو بھی بتا دیا گیا. یہ بتا دینا اصل چیز نہیں ہے. اصل چیز جس کو میں پیش کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ پیغمبر کے ہاں یہ چیز کسی طلب میں، کسی تمنا میں، کسی کوشش میں، کسی جد و جہد میں، کسی ملکے کی تلاش میں، کسی صلاحیت کی نشو و نما میں کسی درجے میں نظر نہیں آتی. تو یہ سب کچھ سننے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کے لیے جد و جہد شروع کر دی، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، گرد و پیش کے لوگوں کو متنبع کرنا شروع کر دیا. یہ بتایا کہ جلد یا بدیر مجھے پیغمبر بنا دیا جائے گا. تم دیکھ رہے ہو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہ اتنا ہی نہیں برتا، نگاہ اٹھا کے ہی نہیں دیکھی. اس طرح کی بے شمار باتیں گرد و پیش میں ہوتی نہیں ہوں گی. میں اس وقت یہ تبصرہ نہیں کرتا کہ ان روایات کی کیا حیثیت ہے. یہ حقیقت ہے کہ یہ روایات بھی کچھ بہت قابل التفات نہیں ہیں. ہمارے یہاں اس طرح کی چیزیں بالعموم بیان بھی کی جاتی ہیں اور بہت شوق سے آگے سنائی بھی جاتی ہیں. یہ دیکھا ہی نہیں جاتا کہ سند کے لحاظ سے ان کی کیا حیثیت ہے، پس منظر کیا ہے، کہاں سے آئی ہیں، کن لوگوں نے بیان کی ہیں. لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ اس روایت سے اوپر اٹھ جائیے اور یہ دیکھیے کہ پیغمبروں کی پیشین گوئیاں رہی ہیں، ان کے آنے سے پہلے بتایا جاتا رہا ہے. آخر مولانا حالی نے کیا کہا؟ یہی کہا ہے نا کہ ہوئی پہلو آمنہ سے حویدہ دعائے خلیل و نوید مسیحا. تو دعائے خلیل بھی تھی، نوید مسیحا بھی تھی. یہ ساری چیزیں پس منظر میں موجود ہیں. خود قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے ہاں یہ پیشین گوئی موجود تھی کہ نبی امی کی بعثت ہوگی اور تم سب کے سب ان کا ساتھ دو گے. یہ سب کچھ تھا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی آثار ملتے ہیں اس کے؟ یعنی کبھی آپ نے اس کا اظہار کیا، کبھی اس کی طلب کا کوئی ظہور ہوا، کبھی اپنے کسی عزیز ترین دوست سے پہلے بات کی، سیدنا صدیق کو کبھی کہا ہو کہ میرے ہاں تو پیغمبری آنے والی ہے، ذرا تیار ہو جائیے اس کے لیے. یہ چیز ہے جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. یہ باتیں کیا باتیں ہیں؟ یعنی یہ کسی راہب کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کر رہی ہے. سبحان اللہ. لوگ محمد نام رکھتے تھے اور اس وجہ سے نام رکھتے تھے. تاریخ میں آتا ہے کہ یہ پیشین گوئی خود عربوں کی بھی معلوم تھی. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کا اصل نام کیا ہے؟ آپ کا اصل نام احمد ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام ہے ابو القاسم محمد احمد. ابو القاسم کنیت ہے، محمد لقب ہے، احمد نام ہے. اور یہ دیکھیے کہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ احمد یعنی لفظ احمد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر سیدنا مسیح علیہ السلام نے آپ کی پیشین گوئی کی تھی. یہ سب کچھ کے باوجود خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی آثار نظر آتے ہیں؟
اور قرآن مجید اس چیز کو دلیل کے طور پر پیش کر کے یہ کہتا ہے کہ فقط لبثت فیکم عمرہ، میں نے تو ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، میرے ہاں کوئی آثار کبھی دیکھیں؟ یہ بات ہے جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اس میں راہب کہاں سے آ گئے اور بادل کہاں سے آ گئے؟ ٹھیک، اچھا ہم سے بتائیے گا کبھی کوئی آثار آپ کی زندگی میں نظر آئے ہوں کہ آپ کو پیغمبری مل رہی ہے یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیغمبر بنایا جا رہا ہوں؟ ایک اور واقعے کی طرف میں چاہتا ہوں آپ کا تبصرہ اس پر آ جائے۔ ایک روایت ہے، حدیث کی مستند کتابوں میں ہے، وہ روایت آپ نے قبول بھی کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبری ملنے سے پہلے غنا اور موسیقی کی ایک مجلس میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے آپ میں شریک ہوں، آپ پر نیند کی کیفیت طاری ہوئی، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، اور جب آپ اٹھے تو وہ محفل ختم ہو چکی تھی۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر پیغمبر کے ساتھ یہ سارے معاملات پیغمبری کے بعد ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پیغمبر بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک غیبی قوت اور طاقت اور تائید کے ذریعے اور نصرت کے ذریعے نیند بھی طاری کر رہے ہیں۔ یعنی پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اب اٹھ کر گئے، آپ چونکہ جنگل سے آئے تھے، وہاں آپ کے کچھ ساتھی بھی موجود تھے، اور آپ نے یہ بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اور اب میں پیغمبر بنایا جانے والا ہوں، تو بھائی ایک واقعہ کیا واقعہ ہوا ہے؟ یہ تو آپ نے پیغمبر بننے کے بہت بعد سنایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ اس طرح بھی میری حفاظت کرتے رہے۔ اچھا، یعنی یہ واقعہ اس وقت سنایا تھا آپ نے؟ اچھا، اس طرح کی حفاظت سے یہ کیسے معلوم ہوگا کہ پیغمبر بنائے جانے والے ہیں؟ میں آپ کو 10 صالحین کے یہ واقعات سنا دیتا ہوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئے، بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی پیش آتے ہیں۔ یعنی پہلے جو موضوع زیر بحث ہے اس کو متعین طور پر سمجھیے وہ کیا ہے۔ پیغمبری کی طلب نہیں ہے، پیغمبری کے لیے جد و جہد نہیں ہے، پیغمبری کے لیے پہلے سے تیاریاں نہیں ہیں، پیغمبری کے لیے کوئی چلے کوئی مراقبے نہیں کیے جا رہے، پیغمبری ایک صلاحیت کے طور پر نشو و نما میں نہیں گزر رہی، پیغمبر کی حیثیت سے شاعری کرنے یا قرآن مجید جیسے کلام کو تصنیف کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی، یہ بتایا گیا تھا۔ یہ نہیں بتایا گیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ کم و بیش 2-2.5 ہزار سال تک یہ بالکل واضح ہے قرآن مجید سے اور بائبل سے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا جاتا رہا ہے، آپ کی پیشین گوئی رہی ہے، قرآن مجید نے اس پیشین گوئی کا حوالہ دیا ہے، اور یہاں تک کہا ہے، اہل کتاب کے جو علماء ہیں ان کو یہ کہا ہے، آپ اندازہ کیجیے کن الفاظ میں کہا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو اس پیغمبر کو اس طرح پہچانتے ہیں اور اس کتاب کو اس طرح پہچانتے ہیں جو ان پر نازل کی گئی ہے، جس طرح کہ کوئی مہجور باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ اچھا، پھر اس سے آگے یہ کہا گیا ہے کہ اولم یکن لہم آیۃ یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا یہ کافی نشانی نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل ان سے واقف ہیں، جانتے ہیں ان کو؟ یہ جاننا زیر بحث نہیں ہے، یہ پیشین گوئی زیر بحث نہیں ہے، یہ معلوم ہونا زیر بحث نہیں ہے، پیغمبر کے ہاں اس کے لیے طلب، اس کی تمنا، اس کی کوشش، اس کے لیے کسی صلاحیت کی نشو و نما، اس کی کوئی تیاری، یہ زیر بحث ہے۔ سبحان اللہ، ہم سب بہت ہی تفصیل سے آپ نے بیان فرمایا۔ یہ دوسرا